آم کھاؤ نا اوپر سے جا کر ملتان میں جا کر جو خود اوپر پک کر نیچے اترتا ہے. ایک تو ہم دوائی لگا کر پکاتے ہیں نا, ایک ہے جو اوپر پک کر اترتا ہے, وہ ذرا کھا کر دیکھو نا. ہم تو آج پیسے کے چکر میں ہر چیز کے اندر ہم نے بیماری گھسیڑ دی ہے. ہم نے پیسوں کے مال کمانے کے لیے نا, وہ شام کے وقت اتنی سی ہوتی ہے اپنا وہ کدو یا ٹنڈی, اس میں اس کو اتار کر نا سپرے کرتے ہیں, صبح تک وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے, صبح تک وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بازار بھیج دیتے ہیں. آج ہمارے پاس میں ایک ہی بات کرتا ہوتا ہوں اور پھر بار بار وہ کرنی پڑتی ہے, اور حقیقت یہی ہے. آج اس وقت ہم درندے, پیسوں کے درندے بن چکے, پیسے کے لیے بس مال اکٹھا کرنا ہے, جس طرح مرضی ہو, جائز ناجائز حلال حرام جس طریقے سے بھی ہو. وہ جناب 85 کی جال میں وہ کھڑے ہوتے ہیں صبح فوڈ والے, وہ بھی بدماش ہے. اگر صحیح بھر میں وہ کام کریں تو کوئی بھی یہ ملاوٹ نہ رہے, اور پیسے لے کے جیب میں بھر چلی پاس کر دیتے ہیں. صبح وہاں کھڑے ہو نا تو ڈرمی والے چیک کریں, ڈرمی والے ہمارے سامنے, میری آنکھوں کے سامنے ہمارے گاؤں کا سے دوسرے گاؤں سے وہ دودھی آتا ہے, اور وہاں پر نا دکاندار سے چینی بھی لیتا ہے اور نمک بھی, وہ مکس کر کے اندر ڈال دیتے ہیں. میں کہ کیوں پتا ہے, یعنی اس نال میٹر چلنا وہ اتنے نہیں اٹھتا ہے. پانی ڈالو نا اور اس میں وہ چینی اور نمک مکس کر کے وہ ڈالتا ہے, تو اس سے نا وہ میٹر 10 تک دیکھو یہ ہم کیا ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا, ایک رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں جھوٹ میں پہلے نمبر پر پاکستان ہے. پاکستان, مصر اور کینیا تینوں مسلمان ملک ہیں جن کے اسلام کی پہلی بات ہی کیا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. اسلام میں پہلی بات ہی کیا ہے, اللہ کے نبی سے وہ ایک صحابی آئے تھے نا, کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں, لیکن سنا ہے اسلام میں جھوٹ بھی منع ہے, زنا بھی منع ہے, چوری بھی منع ہے, سارے کام منع ہے, لیکن میں شراب بھی پیتا ہوں, چوری بھی کرتا ہوں, زنا بھی کرتا ہوں, یہ سارے کام اکٹھے نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ مجھے ایک ہی کام کر کے کہیں گے نا میں چھوڑ دوں گا, ایک کام مجھے دینا بھائی آج یہ چھوڑ دے, میں ایسے کر کے چھوڑ. آپ نے ٹھیک ہے, وعدہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا. کیا جھوٹ چھوڑ دو. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے وعدہ ہو گیا آپ کے ساتھ کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. بس یہ ہے ایمان. وعدہ کر لیا نا, اب چوری کے لیے نکلنے لگا تو اچانک خیال آ گیا کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر کل نبی کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور اللہ کے نبی پوچھ لیں ہاں بھائی چوری کی تھی, اور اگر میں کر کے اور کہوں نہیں کی تھی تو جھوٹ ہو گیا, اور اگر کہوں کی تو پکڑا جاؤں گا, ہاتھ کاٹا جائے گا, شرمندگی ہوگی ساروں کے سامنے. چوری, زنا کا موقع ملا, زنا کے لیے نکلا, یہی خیال آیا, کہنے لگا کہ میں زنا کر کے اگر نبی کے سامنا ہو جائے تو وہاں کہوں نہیں کیا تو جھوٹ ہو جائے گا, اگر کہوں کیا ہے تو شرمندگی کی بات ہے, زنا بھی چھوڑ دیا. سارے کام صرف ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سارے کام چھوڑ دیے. جھوٹ کیا ہے, گناہوں کی جڑ ہے. اللہ اکبر. اور پاکستان پہلے نمبر پہ ہے, پاکستان پہلے نمبر پہ ہے جھوٹ میں. پاکستانی, ہم پاکستانی ہیں, اور ہم اپنے گھر والوں میں جھانکیں, ہم جگہ جگہ پر جھوٹ بول رہے ہیں, جگہ جگہ پہ. یہ جو بچے کو کہتے ہیں ادھر آ بیٹا ٹافی لے لو, اور آگے ٹافی نہیں ہوتی, یہ کیا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. اس سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے. یہ بچے کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے جی. وہ بلی آ گئی ہے, بچے کو ڈرانے کے لیے, چپ کرانے کے لیے. بلی ہوتی ہے, یہ کیا ہے, جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ تو مذاق میں بھی حرام ہے, جھوٹ مذاق میں بھی بولنا جائز نہیں ہے, سوائے چند مقامات کے, جہاں پر دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے مقصود ہو نا, تو وہاں پر جھوٹ بول کر بھی آپ ان کی صلح. دیکھیں
دو مسلمان بھائیوں کا آپس میں صلح کرانی، ان کے اندر جوڑ پیدا کرنا، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا اللہ کے ہاں اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اللہ اپنے قانون کو بھی چینج کر رہے ہیں۔ وہ جھوٹ جو حرام تھا، جس کی وجہ سے اس پر لعنت برستی تھی، اللہ نے اس جھوٹ کو بھی حلال قرار دے کر اس کو جوڑو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو مسلمانوں کے درمیان قتل تعلقی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انظروا الی ثمرہ، بات یہاں سے ثمر سے چلی ہے، پھل سے۔ آج تو یقین کیجیے نا کہ وہ پھل کھاتے ہیں، پھلوں کے اندر وہ اصلی ذائقہ ہے ہی نہیں، وہ نہیں ہے ذائقہ جو ہم بچپن میں تربوز کھاتے تھے بچپن میں، تو اتنا ذائقہ ہوتا تھا کہ جناب یہ یہاں پر میں ایسا لگتا ہے جسے چینی مل دی کسی نے، اور کھائیے تھے پتہ نہیں لگتا، پانی نہیں تھا۔ اور ٹیکا بھر کے لگاتے ہیں، اندر سے روح بجت ہے۔ کیا ہے ہمارے ایک اس وقت ہم پیسے، بس پیسہ، دنیا، دولت ہمارے دماغوں میں ایسے سوار ہے کہ دین اسلام نام کی چیز ہی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو بالکل ہر بات کرتی ہے۔ ہاں ان میں سے کچھ ہیں اللہ والے بھی، سارے اس طرح نہیں ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور انہیں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یاد رکھو، کیونکہ صحیح حدیث ہے جب دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو کیا آ جائے گی؟ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ دنیا کے قیام کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ جب اللہ کی پہچان کرنے والا ختم ہو جائے گا تو دنیا کے قیام کا مقصد ہی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو کر قیامت آ جائے گی۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل لاتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو کیسے پکتا ہے، یہ مالٹا کیسے پکتا ہے، باقی پھل جو ہے وہ کیسے پکتے ہیں، ایک کماد گنا دیکھو۔ اللہ اکبر، ہم نے کبھی غور و فکر کی ہی نہیں۔ قرآن تو یہی دعوت دیتا ہے، اولم یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے عجائبات میں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ذرا غور و فکر کرو تو صحیح ہے، تمہیں رب کی وحدانیت کی پہچان ہو، ہمارے رب کی وحدانیت تمہیں سمجھ آ جائے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، یہ شکوہ ہے، اس کے باوجود یہ بدبخت جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ جنات کو کیا ٹھہراتے ہیں؟ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں فلانا کو کیے جن دے قبضے چاہتے کیے جی، جن اس کے قبضے میں ہے، لہذا وہ ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ وہ ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ ذرا کھولیں 1027 صفحہ کھولیں، سورہ سبا، سورہ سبا، سبا 1027 صفحہ۔ سلیمان علیہ السلام کے نا ہوا بھی تابع تھی، غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کی سیر اس کی 1 مہینے کی اور شام کی سیر بھی 1 مہینے کی۔ ہوا جو اتنی تابع تھی نا، ان کا تخت صبح چلتا نا تو 1 مہینے کی مسافت صبح کے وقت اور 1 مہینے کی مسافت شام کے وقت۔ یہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے سلیمان کو اتنی سلطنت بڑی عطا فرمائی، اتنی اسے حکومت عطا فرمائی۔ اچھا، جنات بھی ان کے تابع ہیں، انسان بھی تابع ہے، پرندے بھی تابع ہیں، سارا کچھ۔ اب بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے، بیت المقدس تعمیر شروع ہو گئی ہے، اب جنات بھی کام کر رہے ہیں، انسان بھی کام کر رہے ہیں۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ سنیے یہ 1027 صفحے میں نا تیسری لائن میں آخری، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو کسی چیز نے ان کا مرنا معلوم، کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا، الا دابۃ الارض، مگر گھن کے کیڑے سے، گھن کے
کیڑے سے تاکل من ساعتہ جو ان کے عصا کو کھاتا رہا فلما خر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے فلما خر جب عصا گر پڑا ذرا بعد جب چھوٹا کیڑا گریا تو میں آپ پورا واقعہ بتاؤں پھر اس کے بعد ترجمہ کروں. موت کا وقت آیا نا انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی موت سے پہلے اللہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان سے اجازت لیتے ہیں کہ بھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہیے. انبیاء کی خصوصیت ہے تمام انبیاء کی. تو جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا فرشتہ آیا نا نے کہا کہ اللہ بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے ان جنات بدماشوں کو پتہ لگ گیا نا انہیں کو کم کرنا ہے. اللہ فرمایا تو پریشان نہ ہو اس اٹک کر دے تو ایک سوٹا لے تو اس سوٹے نال نا ٹیک لا کے کر کے نا کھڑا ہو جا ٹیک لگا کر کھڑا ہو جا. سلیمان علیہ السلام نا سامنے ایسے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے ادھر سے اللہ نے روح قبض کر لی روح نکال لی. اب جنات وہ دلہ بھی ہوتے بابا کروندے کو نہ سوندا ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا چلو جی دن رات انہاں کم کر کے جناب علی ادھر بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے ادھر نا کیڑے نہ تلو سوٹے کی لگ گیا تلو کیڑا لگ گیا قرآن آخر ہے کیڑا لگ گیا وہ کیڑا کھاندے اتنے کنارے تک کپڑیا ادھروں تعمیر کی ہو گئی مکمل. جب تعمیر مکمل ہو گئی ادھر چھوٹا بھی کھاچ گیا چھوٹا ٹوٹ گیا تو سلیمان علیہ السلام بھی ظاہر بات ہے روح تو پہلے نکلی ہوئی ہے تو ٹیک ختم ہوئی. اور یہاں اللہ نے ایک مسئلہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں اور کائنات والا جو خود ٹیکوں کا محتاج ہے وہ تمہیں ٹیک دے سکتا اور جڑا آپ ٹیکا نہ محتاج ہوئے وہ ہمیں اور آپ کو ٹیک دے سکتے ہیں. ہاں اچھا اب یہاں آگے دیکھیے وہ جب چھوٹا گریا نا اس وقت پتہ چلا جنات میں لو جی تو کم اور سی. ہاں فلما خر جب عصا گر پڑا تبینت الجن تو تب جنوں کو معلوم ہوا ہے بھئی یہ تو سلمان علیہ السلام تک ہی ہو چکے نا مر چکے نا آدم اللہ کانو یعلمون الغیبہ اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے نا ما لبثوا فی العذاب المہین تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے. غیب دا علم صرف اور صرف کس نے سامنے پیغمبر کو ہوتا ہے. یہ تو یہ قبر میں بھی نہیں گئے سامنے کھڑے ہیں پیغمبر اور ان کی اللہ نے روح کیا کر لی ہے قبض کر لی ہے اور جنات کو انسانوں کو کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا. اور یہ ان کو بتایا کس نے گون کے اور کیڑے دسیا نا ہاں کیڑے دسیا سمجھ آ رہی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ اور انہوں نے بنا لی اللہ کے شریک کن کو جنوں کو وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. جنات کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے اللہ ہی ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ اور اللہ کے لیے گھڑ لیے انہوں نے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بغیر علم بغیر علم جہالت سے. ہاں عیسائیوں نے یہودیوں نے اللہ کے لیے بیٹے گھڑ دیے اور مشرکین نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی. سبحانہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے ان ساری خرافات سے ان ساری باتوں سے. وتعالی اور بلند و بالا ہے عما یصفون ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ دیکھو سورۃ انعام کے اندر اللہ کس طرح اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے. اچھا اب تک یہ کتنی آیتیں ہو گئی ہماری 100 آیتیں ہو گئی. ان 100 آیتوں میں کہیں نماز کا حکم آیا کوئی یاد پڑتا ہے کیا آ رہا ہے؟ صرف توحید نہیں آ رہی رسالت نہیں آ رہی آخرت نہیں آ رہی. آخرت کا ذکر ہے رسالت کا ذکر ہے اور توحید کا ذکر ہے. یہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں زیادہ تر اسی عقیدے کے اوپر محنت کی گئی ہے. عقیدے کے اوپر عقیدہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں کیا ہو جائے گا
مقبول ہوگا. اور اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ رد ہو جائے گا.